نتیجہ واضح ہے. اس کی وجوہات بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اس بر اعظم ایشیا کے اندر ایسا کیوں ہے. دوسرا حصہ ہوگا وہ اسی کا ایک حصہ ہے، غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ مسلمانوں کو سلوک کیسا کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرو کہ خدا کی ذات ہمیں صحیح بیان کرنے کی اور پھر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، سیاست ساسا یسوس و سیاستن عربی زبان کا لفظ ہے، نہ یہ اردو کا لفظ ہے اور نہ یہ فارسی کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے معاملات کی اصلاح کرنا، بگڑی تگڑی چیزوں کو سیدھا کرنا، بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا. ساسا یسوس و سیاستن، جس کو انگلش میں پالیٹکس کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہمارے لیے ماڈل سیاسی لحاظ سے کون ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، نماز میں پڑھتا ہوں، میری کوشش کہ میں نماز اس ماڈل کے مطابق پڑھوں جس طرح میرے آقا نے پڑھی ہے. اس کی تلاش صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل. حدیث کی 16، 17، 18، 20 کتابیں. زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے، میں دیکھوں میں زکوٰۃ اس طریقے سے دوں جو طریقہ میرے آقا نے مدینے میں آ کر بتایا. میں حج کرنے جاتا ہوں، میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں حج اس طرح کروں جس طرح میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری حج کر کے دکھایا، اونٹنی پہ سوار ہو کر. میں اسی طرح طواف کروں، میں اسی طرح صفا مروہ کروں، میں اسی طرح میدان عرفات میں جاؤں، میں مینا میں جاؤں، میں مزدلفہ میں جاؤں. یہاں تک اگر ہم بات کرتے ہیں، نہ یہودی اعتراض کرتا ہے، نہ عیسائی اعتراض کرتا ہے، نہ ہندو اعتراض کرتا ہے، نہ سکھ اعتراض کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلمان اپنی اپنی عبادتوں میں لگے رہیں. جی آپ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. آپ الٹے سیدھے آپ سجدے کریں اور ہم کرتے ہمیں آپ کچھ نہ کہیں. نماز پڑھو، مسجد کو 1 کلو کا تالا لگا دو اور بس مساجد کا ایک ہی مقصد ہے، یا نہ یہاں تعلیم ہو، نہ یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کی اصلاح ہو. یہودیت نے اس بات کو ختم کیا انڈیا سے اور پاکستان سے بذریعہ انگریز. اماموں کو، خطیبوں کو اسی طرح کا حق دیا جس طرح کا حق دیہاتوں میں ایک سیپی کے ملازم کو دیا جاتا تھا. میری بات کو سمجھ لینا ذرا. ائمہ کو اور خطیبوں کو انگریز نے وہ حق دیا جو حق ایک گاؤں میں سیپی کا ملازم سمجھتے ہیں آپ. یہ ترخان ہے، یہ جوتے کاٹنے والا موچی ہے، یہ شودر ہے، 10 من دانے اس کے، 10 من دانے اس کے. کنسپٹ یہ دیا انڈین لوگوں کو کہ مسجد میں بیٹھنے والا، خطبہ دینے والا تمہاری اصلاح نہیں کر سکتا. اور لوگوں نے بھی امام کو اور خطیب کو اپنا غلام بنا لیا.
مثالیں موجود ہیں. مساجد کو اس طریقے کی، اس نہج پہ جو رسول اللہ نے مسجد نبوی میں نظام قائم کیا تھا اس پہ رہنے نہیں دیا. انگریز کامیاب. انڈیا کے اندر انگریز کے خلاف تحریک شروع ہوئی. مجاہدین نے ان کے خلاف تحریک کا آغاز کیا. انگریز نے یہ لفظ نکالا ایک انڈیا کے مسلمانوں کو ساتھ ملا کر، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں یہ وہابی ہیں. موج کوثر، آب کوثر، تاریخ پاکستان کی کتابوں کو پڑھیں. جو اللہ اور رسول کی بات کرے، جو توحید کی بات کرے، اس کی مثال سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ. بالا کوٹ کی وادی کے اندر یہ تحریک المجاہدین کا بڑا گروہ جس کو شہید کیا گیا، اس کے بچھڑے ہوئے ساتھی صوفی محمد عبداللہ مامو کانجڑ والے وہ وہاں مدفون ہیں. ہم نے ان کی زیارت کی ہے. ان لوگوں کو انگریزوں نے اللہ اکبر ان کی نسل کو ختم کر دیا تھا. مجاہد ہے، توحید کی بات کرتا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے. اس کی نسل کو ختم کر دو، اس کو مشین لگا دو، اس کو خصی کر دیا جائے. صوفی عبداللہ صاحب کو ایسے کیا گیا. ان کی کوئی اولاد نہیں. کیوں؟ ان کو علم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی نسل اگر بڑھتی گئی تو وقت آئے گا. انڈیا پاکستان ایک تھا، اس انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. مگر اس نے آنے نہیں دی. کئی 100 سال تک حکومت کرتا رہا، لوگوں کو سہولتیں بھی دیں اور مسلمانوں کو خریدا. میں نام لے سکتا ہوں تاریخ کے حوالے سے کہ انگریز نے کن کن کو انڈیا سے خریدا. مسلمان علماء کو خریدا. جو بھی بات کرے گا مصلح رسول سے، حق کی بات کرے گا، اس کو رہنے نہیں دیا جاتا. میں آج اعلان کر کے کہتا ہوں، سیاست کا آغاز مسجد سے ہوا. اسلامی دور میں پہلے کی بات نہیں کرتا. رسول اللہ نے مسجد نبوی سے کیا. آپ کہیں جی لو یہ مولوی صاحب آپ کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق؟ ہم اس سیاست پہ لعنت بیچتے ہیں جس میں غیر شرعی کام ہوں. وہ کوئی بھی کرے، وہ میں کروں، وہ آپ کریں. سیاست پاکیزہ لفظ ہے، ہم نے اس کو گندا کر دیا. ہم نے اس کو مثلا میں بتاتا ہوں، میں اس مسجد کی بات کرتا ہوں. 1990 کے اندر اس مسجد کو بنانے کی کوشش کی گئی. 4 سال ہم کچہری میں رہے. ہم نے بڑے اس سیاسی انداز میں کیس بوختہ جیتا. ہم نے کسی کو گالی نہیں نکالی. یہ کیا ہے؟ یہ سیاست نہیں ہے اور کیا ہے. مولانا ستیانہ والے صوفی صاحب عتیق اللہ صاحب 10 مرلے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے جگہ لی. ایسے بندے سے لوگوں کی نگاہوں میں وہ بندہ بڑا غلط تھا، اشتہاری تھا. اللہ اکبر. جب جگہ لی گئی مخالفین نے کہا یہاں مسجد نہیں بننے دیں گے. ستیانہ بنگلہ جائے، مولانا زندہ ہے، پوچھیں. حضرت نے اس بندے کو کہا بھائی
یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں، فرمایا میں بیٹھتا ہوں یہاں گن لے کر، میری جگہ میں نے دی ہے، پیسے میں نے لیے ہیں، کون روکے گا؟ اس نے اعلان کر دیا میں آ گیا ہوں، جس کا جی چاہتا وہ روکنے کی کوشش کرے۔ اور ہمارے ساتھیوں کو کہا بھئی لائے اینٹیں، کمرہ بنائیں، راتوں رات کمرہ بنا، مسجد بن گئی۔